پریزیڈنٹ کے پی آئی ٹی بورڈ امپلائیز ایسوسیشن کے آئیں گے اور اپنے خیالات کے حساب کریں گے. قاسم بھائی. جناب عبد المناف صاحب، چیئرمین آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز ایسوسیشن، جناب حبیب اللہ نذیر صاحب، وائس چیئرمین آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز ایسوسیشن، اور جناب سید اشفاق حسین بادشاہ، پاکستان ریلوے ورکرز یونین کے چیئرمین اور آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کنفیڈریشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ. السلام علیکم جی. باقی تمام جتنے ہمارے یونین کے ایسوسیشن کے کیبنٹ ممبرز ہیں اور ہمارے ایسوسیشن کے جو باقی ممبرز ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم جی. میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. یہاں پہ میں جو ہمارے مطالبات ہیں وہ میں سامنے رکھوں گا کہ اصل میں یہ جو ہم نے ایسوسیشن بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اس کا قیام پذیر ہوا. تو جس طرح اسد نے بھی بتایا اور افراسیاب نے اور فہد نے ذکر کیا کہ ہم جو بھی لوگ جو بھی طبقہ ہے، امپلائیز کا طبقہ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہوں چاہے وہ پرائیویٹ امپلائیز ہوں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں لائف میں امپلائمنٹ کے حوالے سے. ایک ہوتی ہے جاب سیکیورٹی اور دوسری ہے جاب سیٹسفیکشن. سو جاب سیکیورٹی میں یہ ہے کہ ہم پچھلی آئی ٹی بورڈ 2015 میں آئی ٹی بورڈ کے اپنے ہی فیصلوں میں لکھا گیا ہے کہ امپلائیز کو ریگولر کیا جائے آن دا ریشنل آف جاب سیکیورٹی اینڈ جاب سیٹسفیکشن. یہ بارہا میٹنگز میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے، لا ڈپارٹمنٹ نے ایک ایکٹ بنایا. وزیر اعلیٰ صاحب کو سمری کے تھرو وہ ایکٹ اس نے پاس کیا، کیبنٹ میں گیا، اسمبلی میں گیا، اسمبلی میں پاس ہوا. ابھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسی اسمبلی سے جس نے حلف لیا ہوا ہے اور وہ بورڈ کے میٹنگ کو چیئر کرتا ہے، میں منسٹر آئی ٹی عاطف خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کس طرح اسی اسمبلی میں کا جو ممبر ہے، اسی کیبنٹ کا اس نے حلف اٹھایا ہے اور اسی ایکٹ میں تمام امپلائیز ریگولر ہوئے ہیں، اس کے برعکس بورڈ میں کس طرح فیصلہ کرتے ہیں. تو غیر قانونی فیصلے بورڈ میں جو بھی فیصلے ہوئے غیر قانونی ہوئے ہیں. اور ریکمنڈیشن اس کی کس نے دی ہے؟ جس کمیٹی نے ریکمنڈیشن دی ہے اس کا جو چیئرمین ہے وہ ہے ڈاکٹر تنیم، میرے خیال میں وحاج سراج اس کا نام ہے. نیا ٹیل کمپنی کا سی او ہے. پرائم منسٹر کے آفس کے پاور کو یوز کرتا ہے. راشد خان اور یہ جو وحاج سراج ہیں دونوں نیا ٹیل میں پارٹنرز ہیں، سی اوز ہیں. پی ٹی سی ایل کی جو ناکامی کا سبب ہے وہ یہ دونوں ہیں. پی ٹی سی ایل میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی سی ایل واز دا فرسٹ ون ہو لانچ دا ایف پی ٹی ایچ سروسز ان پاکستان، فائبر ٹو دا ہوم سروس ان پاکستان. اسلام آباد کی مارکیٹ انہوں نے کیپچر کی، پشاور میں یہ لگے ہوئے ہیں، باقی سٹیز میں یہ لگے ہوئے ہیں. پی ٹی سی ایل کیوں نہیں کام کر رہا؟ یہ پی ٹی سی ایل کے امپلائیز تھے اور کیونکہ یہ ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ پاورز. یہ جدوجہد آسان نہیں ہے، یہ تو صرف ایک آغاز ہے. بہت سارے مائنڈ سیٹ اور اعلی کار ہمارے راستے میں آئیں گے، لیکن ہم نے یہ سٹرگل جاری رکھنی ہے اور ہم نے امپلائیز کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے. میں اپنے ممبر سے بھی کہنا چاہوں گا
کہ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے تقسیم نہیں ہونا، ہم نے اس ایسوسیشن کو ایسوسیٹ ہی رکھنا ہے۔ KPIT بورڈ امپلائیز ایسوسیشن کے پلیز اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مجھے۔ محمد حسن یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین صاحب اور سید مشفاق حسین بادشاہ صاحب اور تمام دوستوں کو سلام کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی انقلاب آتی ہے تو انقلاب تب آتی ہے جب لوگوں کو دبایا جاتا ہے، ان کے حقوق کو ان سے زبردستی چھین لیے جاتے ہیں۔ جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ غریبوں پہ ظلم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جو بڑے بڑے بیوروکریٹس اور امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹاف کو اور اپنے اس کو مظلوم بنا دیتے ہیں، تو تب لوگ پھر کڑے ہونے ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم بھی اس مظلومیت کے حصے ہیں کہ آئی ٹی بورڈ کے ملازمین کے ساتھ آئی ٹی بورڈ کے جو امپلائیز تھے ان کے حقوق پر باہر اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے لوگوں نے حملے کیے۔ ہمارے بچوں کے جو رزق تھے وہ چھین لینے کی کوشش کیے گئے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کھڑے ہوں گے، ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور یہ جہاد، اس کا مقصد صرف اور صرف ہمارے جو ملازمین ہیں KPIT بورڈ کے، ان کے حقوق کو سیف کرنے ہیں۔ ہم نے اس کو اپنے ذاتی مفادات یا کسی اور مسئلے کے لیے ہم استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارا مقصد وہ مثبت ہے، ہمارا رد عمل مثبت ہے۔ ہم صرف اور صرف یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک تعلیم یافتہ قوم ہے اور ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کیسے سیف کریں۔ جناب صدر، میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئی ٹی بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ ہانریبل چیف منسٹر صاحب ہیں۔ ہمارے جو بورڈز کے ممبرز ہیں وہ چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری انفارمیشن، ڈسٹرکٹ IT اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے کچھ اور پرائیویٹ ممبرز ہوتے ہیں، اور پرائیویٹ ممبرز اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے اس IT فیلڈ میں ایکسپیرینس ہو، تجربہ ہو، اور وہ آ کے بورڈ کے جو میٹنگ ہو اس میں بیٹھ کے بورڈ کے لیے مختلف قسم کے پروجیکٹس اور اسکیمز پہ لائیں اور ان پہ بات کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے IT بورڈ میں کچھ ایسے ممبرز ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کو آگے لے جانے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پورے بورڈ کو عمل بنا دیتے ہیں۔ وہ اسلام آباد کے بندے ہیں، ایک کا نام ہے سید اور دوسرا کا نام ہے وحاج السراج۔ یہ دو ایسے بندے ہیں، یہ کاروباری ہے، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے، لیکن وہ تمام بورڈ میٹنگز کو یکجا بناتے ہیں اور IT بورڈ کے ان ملازمین کو جو اچھے اور جو محنت اور اچھے اور جو ایماندار ملازمین ہیں ان کو دبا کر ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فلانا پروجیکٹ فلانے بندوں کو دیا جائے۔ جب وہ انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے خلاف مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ جناب صدر، یہ ہم اس لیے آج ہم کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس جہاد میں ملے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے لے جائے ہمیں، اور ہمارے دبی ہوئے آواز کو آپ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تک پہنچائے، تمام ممبران صاحب کو پہنچائے کہ ایسے لوگوں کو جو اس غریب صوبے کے لیے کام نہیں کر سکتے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اسلام آباد میں کام کرے۔ ہمارے لوگوں کو یہاں اپنے حال پہ صحیح طریقے سے چھوڑے، اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے وہ اسلام آباد سے ہمارے IT بورڈ کے جو ملازمین ہیں اس کو دبانا بند کر دیں۔ تو جناب صدر اور تمام ساتھیوں، اس میں ہم نے متحد ہونا ہے، ہم نے اتفاق کرنا ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں تو تقریر اتنا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو میسج دے سکوں۔
تو میں ریکویسٹ سب کو کرتا ہوں کہ ہم نے متحد ہونا ہے اور باقی باتیں تو ہمارا صدر صاحب کرے گا اور انشاءاللہ جو ہمارے مسائل ہوں گے. اچھا اس میں ایک اور میرا جناب صدر ہوئے کہ ہمارے جو پروجیکٹ امپلائی ہے یہاں پر جو امپلائیز آتے ہیں باہر سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان امپلائی کو ہمارے آگے لے آ جائے آگے لے ریگولر کر دیں. لیکن اس نے یہ باہر سے کسی اسلام آباد سے یا باہر سے لوگ لے کے بتی کو اڑا دیتے ہیں. اس میں ہم سب کو ہمارے پروجیکٹس کے جو امپلائیز ان کو بھی شکوائے ہمیں بھی شکوائے. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پیغام کو آپ تو آگے لے جائیں. اور میں جو وزیر اعلیٰ صاحب جو شعر ہے اسے میں ختم کرتا ہوں, شاید اس کو ایک میں دے زور اسے روشی چہ ہمت و سر من نشی زور ہسے روشی چہ ہمت و سر من نشی روح اگا مشارشا کہ تیارے بھی و ابن نشی. مہربانی یہاں سے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ جی اصل میں کوئی 4-5 لوگوں کا ٹولہ ہے جو کہ پتہ نہیں کہاں میٹنگز کرتے ہیں, کہاں ان کے جو ہے صبح